نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قبلے کو فالو کرنے کے بارے میں حکم کیا ہے؟ فرض نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی دفعہ یہاں پر حکم ہوا ہے کہ جہاں بھی ہو، جہاں سے نکلو، اپنا چہرہ ادھر کو کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو۔ بخاری کی حدیث ہے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اونٹنی پر نفل نماز پڑھ رہے تھے، سر سے اشارہ کرتے جاتے، جدھر منہ ہوتا ادھر ہی صحیح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز تو آپ سواری پر پڑھتے اور جدھر وہ مڑتی جاتی آپ بھی ادھر ہی کو منہ موڑ لیتے، لیکن فرض میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو فرض نماز وہاں پر پڑھنی چاہیے جہاں قبلے کی ڈائریکشن فالو کی جا سکے، اگر ممکن ہو، مثلا جہاں گاڑی رک جائے اور وہاں سے پوچھ کے دائیں بائیں سے آپ اس طرف کو منہ کر لیں۔ اسی لیے مسافر کے لیے نماز جمع کرنے کی بھی اجازت ہے کہ ظہر اور عصر کو یا مغرب اور عشاء کو وہ اکٹھے کر کے پڑھ سکتا ہے، اور اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ وہ قبلے کی ڈائریکشن کو فالو کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سالم نے کہا، عبداللہ بن عمر سفر میں رات کو اپنے جانور پر نماز پڑھتے، کچھ پرواہ نہ کرتے اس کا منہ کس طرف ہے۔ ابن عمر نے کہا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے، چاہے اس کا منہ کدھر ہی ہو، اور وتر بھی اس پہ پڑھ لیتے تھے، صرف فرض نماز اس پر نہ پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اس کا منہ پورب کی طرف ہوتا، جب آپ فرض نماز پڑھنا چاہتے تو اترتے قبلے کی طرف منہ کرتے۔ تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ یہاں سے گھر جا رہے ہیں تو یہاں تو نماز نہیں پڑھی کہ جلدی گھر چلیں، اتر گئے نیچے، گاڑی میں بیٹھے، کہا دیر ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، چلو گاڑی میں نماز پڑھ لیتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، فرض یہاں پڑھ لیں، سنت نفل بے شک گاڑی میں پڑھ لیں۔ عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا عورتوں کو سواری پر نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کسی وقت میں درست نہیں، پریشانی کا وقت ہو یا اطمینان کا، اور اس سے مراد فرض نماز ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر نفل پڑھتے تھے، خواہ کسی طرف اس کا منہ ہو، اور وتر بھی اس پر پڑھتے تھے، صرف فرض نہیں پڑھتے تھے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور سفر میں نفل پڑھنا چاہتے تو اپنے اونٹ کا منہ قبلے کی طرف کر کے تکبیر کہہ لیتے، پھر نماز پڑھا کرتے، چاہے جدھر وہ ہوتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبلے کو فالو کرنا اہم ترین احکامات میں سے ہے، معمولی چیز نہیں۔ ہاں، ہر حکم میں آپ دیکھیں گے دین کی ایک ایکسیپشنل صورت ضرور ہے کہ انتہائی مجبوری میں، مثلا آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے، اب اس میں آپ کے پاس صرف اپنی ہی سیٹ ہے، رستے میں تو آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، یا کوئی اور جگہ وہاں نہیں ہے، اور آپ کو قبلے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کس طرف ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں کہیں تم منہ موڑو گے، یعنی جس طرح بھی تمہارا منہ مڑے گا، موڑ کاٹو گے، جدھر کو بھی جاؤ گے، تو وہیں پر اللہ کی ذات ہے۔ تو جب قبلے کا تعین کرنا انسان کے بس سے بالکل باہر ہو، کوئی صورت نہیں، نہ جہاز روک سکتے ہیں، نہ نیچے اتر سکتے ہیں، نہ کسی کو پتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، بس وہی ایک حالت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اپنی سیٹ پہ، تو پھر یہ ہے کہ نماز تو ایسا فرض ہے جو آپ چھوڑ نہیں سکتے کسی حال میں بھی، تو آپ کو پڑھنی ہی ہے، پھر آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ جب تک میں لینڈ کروں گی نماز کا وقت باقی ہوگا، تو پھر آپ کیا کریں، چاہے تھوڑی تاخیر بھی ہو جائے تو اتر کے قبلے کی طرف منہ کر کے نیچے ہی نماز پڑھیں، کیونکہ فرض نماز کے لیے قیام بھی فرض ہے، کھڑا ہونا بھی ضروری، ٹھیک ہے۔
تو گویا کیا پھر سبق نکلا؟ کیونکہ بہت سے لوگ باتیں بہت مس کوٹ کرتے ہیں، ایک بات سنتے ہیں دوسری کے وقت توجہ نہیں کرتے، پھر باہر جا کے بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں انہوں نے تو منع کیا، جہاز میں بھی نماز نہیں پڑھنی، گاڑی میں بھی نماز نہیں پڑھنی۔ تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، نفل نماز سواری پر پڑھ سکتے، سنت نماز سواری پہ پڑھ سکتے، وتر سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر شروع کرتے وقت آپ قبلے کا رخ کر لیں اور پھر سواری گھوم جائے تو کوئی بات نہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ نمبر دو، فرض نماز سواری پر نہیں پڑھ سکتے الا یہ کہ نیچے اترنے کی کوئی صورت نہ ہو اور نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ نمبر تین، نماز کو جمع کر لینا اور قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان سواری پر بغیر قبلہ کے رخ کیے فرض پڑے۔ ٹھیک ہے۔ فاستبقوا الخیرات کی کسی نے یہ بات لکھ کے بھیجی ہے، یہ لکھتی ہیں جب میں بہت چھوٹی تھی کھیلوں کا بہت شوق تھا، شاید اس لیے بھی کہ 3 بڑے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی، کچھ اللہ نے صلاحیت بھی دی تھی۔ جس اسکول میں رہی پاکستان سے لے کر انگلینڈ تک ہمیشہ کھیلوں دوڑوں میں بھرپور حصہ لیا، اپنے اسکول کو ریپرزینٹ کیا، انٹر اسکول مقابلوں میں دوڑوں میں سبقت لے جانے کی قدرتی خواہش ہوتی، لیکن عملاً احساس ہوتا کہ ایسے ہی اٹھ کر کھڑے ہونے سے نہیں جیتا جا سکتا، چاہے کتنی بھی خداداد صلاحیت کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے مسلسل ٹریننگ، فٹ رہنے، اسٹیمنا بڑھانے اور اوپر کی گئی تنقید کو کھلے کانوں سے سن کر اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کو، یا کسی بھی اچھے کام میں آگے بڑھنے کے لیے صرف شوق ہی کافی نہیں، صرف صلاحیت ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے مسلسل کوشش، اپنی ایبلٹی کو بڑھانے کے لیے ایکسرسائزز اور کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا اور اس کام میں تنقید کو برداشت کرنا۔ کیونکہ جب آپ کو اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سب آپ کی پیٹھ ٹھونکیں، سب آپ کو شاباش کہیں۔ ہاں، تو ایسے میں کیا ہے کہ انسان لوگوں کی تنقید سن کے کھلے دل سے برداشت کر لے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لے، تو انسان کے لیے آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ اور اگر انسان یہ دیکھے اچھا یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، تو پھر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو نیکیوں میں بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا اگر ہم یہ دیکھتے رہے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو کیا پسند نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی لکھی، یہ لکھتی ہے کہ میں پڑھائی میں بھی سبقت لے جاتی رہی ہوں، لیکن زیادہ خوشی مجھے ہمیشہ کھیلوں میں جیتنے کی ہوتی۔ وہ ایک الگ ہی احساس ہوتا جب میں سب سے پہلے لائن کراس کر کے جاتی، انعامات اور میڈل نوازے جاتے۔ اگر وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی دوڑیں اتنی خوشی کا باعث ہوتی ہیں، دوڑنے کی بات ہے نا، تو حقیقی کامیابی میں نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکل کر انسان کو قیامت کے دن کتنی خوشی ہوگی۔ میں جتنا سوچتی ہوں میرا شوق اتنا ہی بھڑکتا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، تجسس بڑھتا ہے کہ اس کے طریقے کیا ہوں گے، کون سی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری ہیں۔ یقیناً انسان کی تمام زندگی کا عکس اس کی شخصیت میں آتا ہے، اندر کی وہ حس سو تو سکتی ہے لیکن جگائی بھی جا سکتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جو آپ بڑھتے ہیں نا اور آپ کو کوئی چھوٹی سی کامیابی بھی ہوتی تو اس سے آپ کو اور آگے بڑھنے کا شوق ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی سی کامیابی تو اور آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی جہاں تنقید انسان کو بسا اوقات پازیٹیولی لینے پر آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو یاد رکھنا بھی آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا موضوع ہے لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور جدھر اللہ تعالیٰ موڑے ادھر کو مڑتے چلے جاؤ، اور بے وقوف لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ یہاں لوگوں کو بے وقوف کیوں کہا گیا ہے؟ سیقول السفہاء، ان کو کیوں بے وقوف کہا گیا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، امیجن کریں آپ ایک اچھا کام کرنے لگے، کچھ لوگ آ کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے وقوف کہتے ہیں جو نیکی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں۔ کیوں؟ پیچھے ہے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خبردار، یہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ تو ان کو بے وقوف کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کو پتا نہیں کہ نیکی کا فائدہ کتنا ہے، ایک اچھے کام کا نتیجہ کیا فائدہ نکلے گا، وہ اتنا شعور ہی نہیں رکھتے۔ ان کو اپنے انجام کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ اگر ہم نے اچھے کام سے کسی کو روکا تو ہماری پکڑ کیسی سخت ہوگی۔
وہ چاہتے ہیں جیسے وہ خود کچھ نہیں کر رہے نیکی کا کام تو کوئی اور بھی نہ کرے. ہاں، بسا اوقات حسد کی وجہ سے روکتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ نیکی کو ذرا امیجن کیجئے کہ نیکی ایک بہت خوبصورت چیز ہے، نیکی ایک بہت قیمتی چیز ہے، نیکی آپ کو ایک بہت بڑا آنر اور اعزاز دینے والی ہے. آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. کوئی شخص آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے نہیں نہیں ادھر نہیں جاؤ. اب وہ کون ہے جو روک رہا ہے اس آنر کو، اس خوبصورتی کو، اس بہترین چیز کو لینے سے؟ جو روک رہا ہے وہ کیا ہے؟ دراصل عقل مند انسان ہے. عقل مند ہے ایسا شخص. یہ عقل مندی کی بات ہے کسی کو اچھی چیز لینے سے روک دینا. مثلا اگر آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، آپ کھانے لگے اور کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لے، کیسا لگے گا؟ آپ کہتے ہیں تمہارا دماغ تو درست ہے، تمہیں کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، مجھے کھانے نہیں دیتے؟ تو بالکل اسی طرح نیکی کے کام کو جب ہم کرنے لگتے ہیں تو بہت سے لوگ جن کو سفہا کہا گیا ہے وہ آگے آ کے ہمارے راستے، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں بیمار ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے دیکھو کمزور ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے تمہارا مال چلا جائے گا، کوئی کہتا ہے لوگ ناراض ہو جائیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. وہ تو ہوتا ہے بے وقوف، ہم بھی ساتھ بن جاتے ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو شیطان نے آ کر کیا کہا تھا؟ بہکایا تھا نا. تو انہوں نے اس کی بات نہیں مانی بلکہ کیا کہ اٹھا کے پتھر پھینکا اس پہ. جاؤ یہاں سے، میرے رب کا حکم ہے، میں کیوں نہ مانوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مار کے اس کو پیچھے ہٹایا. نہیں، اللہ کا حکم ہے، مجھے تو کرنا ہے. لیکن ہم تو ایسا نہیں کرتے نا. ہمیں جو ذرا روکنے لگتا تھا ہم کہتے ہاں ٹھیک ہی کہتا ہوگا، واقعی بات تو صحیح لگتی ہے اس کی، چلو ابھی نہیں کرتے بعد میں کر لیں. اور بات کبھی نہیں آتی پھر. بسا اوقات لوگ اس لیے روکتے ہیں نا کہ ان کو فوری فائدہ نہیں نظر آتا. اگر وہ نیکی اپنی اصل شکل میں نظر آ جائے تو شاید کوئی نہ روکے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ غیب کا پردہ ڈال دیا نا، اس نیکی کے انجام پہ، اس کی جزا پہ، اس کے فائدے پہ، اس سے ملنے والے درجات، وہ ابھی چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مشورہ صحیح ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتا. روکنے والوں کو اس چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنے والا کرنے کیا جا رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اچھی چیز وہ ہے جو جلدی مل جائے ہم کو. وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی اچھا ہے. اللہ کی کتاب پڑھنے والوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. واقعی یہ بے وقوفی ہے، بے وقوفی ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی بات، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی بات پڑھنا بے وقوفی ٹھہری؟ ان کی اپنی عقل کو کچھ ہو گیا ہے. کما، جیسا کہ، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، یعنی ولی اتم نعمتی علیکم، اپنی نعمت تم پر تمام کروں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ہم کو عطا کی. تو کما جیسا کہ، یعنی ایک اور نعمت، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کو، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو، ما جو لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم علم رکھتے، یعنی جو باتیں تم کو پتا نہ تھی وہ اس نے تم کو سکھا دیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک رسول کو مبعوث کیا، ایک رسول کو بھیجا. وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے. تو گویا رسول کا پہلا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر سنانا، ان کی تلاوت. اور کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، تربیت کرتا ہے تمہاری. اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی. الکتاب سے مراد
قرآن پاک، اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا زندگی گزارنے کا عملی طریقہ. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے بھی نہ تھے. یعنی دنیا بھر میں کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ، کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جس سے لوگ یہ سب باتیں سیکھ سکتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اور خاص طور پر اہل عرب تو بالکل ہی لا علم لوگ تھے، ان کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر علم کا دروازہ کھول دیا اور ایک ایسی قوم کو پڑھا لکھا بنا دیا کہ جو اس سے پہلے علم سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہ رکھتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ایک رسول بھیج دیا. اس رسول کا آنا ایک بہت بڑی نعمت تھی. وہ نعمت ہم تک پہنچی. اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے گئے وہ کیا تھے. سب سے پہلا کام یتلو علیکم آیاتنا، آیات کی تلاوت. یہ کام اتنا اہم کیوں اور اس کا ایسا ذکر کیوں کیا گیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو فرائض تھے یا جو ذمہ داریاں تھیں ان کا ذکر ہے یہاں پر، کہ لوگوں کی تربیت، لوگوں کا تزکیہ، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی آخرت کی کامیابی کے لیے اور دنیا کی بہتری کے لیے آپ نے جو کام کیے وہ یہ 4 کام تھے. اور ان 4 کاموں میں سب سے پہلا کتاب کی تلاوت کا کام. کیوں؟ کیا واقعی انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی آیات ملیں؟ پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے تلاوت اور ایک ہے تعلیم. تلاوت کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. تو گویا تلاوت کا حق ادا کرنا، تلاوت کا حق ادا کرنا ہی دراصل اس پر ایمان لانا ہے. اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. ہمیں بحیثیت ایک انسان ہی کے نہیں، بحیثیت ایک امت کے جینا ہے. ہماری کچھ ذمہ داریاں اپنی ذات کے حوالے سے ہیں اور کچھ ہماری ذمہ داریاں بحیثیت امت مسلمہ کے ہیں. ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اللہ تعالیٰ یہ کام رسولوں سے لیتے تھے. آپ کو یاد ہے امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، سارے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. پہلے تو آپ کا اس بات پر ایگری کرنا ضروری ہے کہ کیا واقعی ہم امت وسط ہیں، اور اگر ہم امت وسط ہیں تو ہماری کوئی ذمہ داری بھی ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے یا کچھ بھی نہیں. تو پہلا سوال ہے میرا کہ کیا کوئی امت مسلمہ ہے؟ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ امت وسط. یہ لفظ کہاں لکھے ہوئے، کہاں کے لفظ پڑھ رہی ہوں میں؟ قرآن پاک کے ہیں. جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک امت مسلمہ بھیج، مانگی تھی نا. کیا یہ ایک فیکٹ ہے؟ یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی، ہے نا؟ اچھا، پھر اسی امت کو کیا خطاب دیا گیا کہ وہ امت کیسی ہے؟ امت وسط. وسط کا کیا معنی ہے؟ بہترین. کیوں اس کو امت بہترین کہا گیا؟ کس لیے بہترین کا خطاب دیا گیا؟ معتدل اور پھر درمیانی، یعنی یہ ایک برج ہے کس کے اور کس کے درمیان؟
پہلے جیسے انبیاء کا کام ہوتا تھا کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتے تھے، ایک ذریعہ ہوتے تھے، تو بالکل امت وسط اب ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اللہ کے پیغام کو اپنے پاس رکھتی ہے، اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک واسطہ ہے، بیچ میں ایک برج ہے. اور بہترین کب ہے؟ جب وہ اپنا یہ کام کرے گی. تو اگلی آیت پڑھنے سے پہلے آپ کا اس بات پر شرح صدر ہونا، دل کا مطمئن ہونا ضروری ہے کہ ہماری کوئی واقعی بحیثیت امت ایک ذمہ داری ہے کوئی کہ نہیں ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے. اگر یہ ذمہ داری ہماری نہیں تو پھر اور کس کی ہے؟ اس کا نام بتا دیجئے. کیا اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے؟ اگر ہے تو کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے کہ بندوں کو اپنے پیدا کرنے والے سے جڑنے کی ضرورت ہے، اپنی اصل کی طرف لوٹانا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو کیسے ادا کرنا ہے. آج کی آیت جو ہے اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کا طریقہ بتاتی ہے. امت مسلمہ سے پہلے یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ پیغمبروں کی تھی. اور سب سے آخر میں کون آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آ کر اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا، کیا کام کیے، ان کا ذکر ہے اس آیت میں. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جو کچھ لوگ نہیں جانتے ان کو وہ بتانا، جس چیز سے وہ بے خبر ہیں، غافل ہیں، جس چیز کو وہ بھولے ہوئے ہیں اس چیز کو انہیں یاد کرانا، جس چیز کا وہ علم نہیں رکھتے انہیں وہ علم دلانا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. نمبر 1، یتلو علیکم آیاتنا. تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت، آیات پڑھ کر سنانا. آیات کیا چیز ہیں؟ یہ جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں یہ ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آپ تک کیسے پہنچی تھی؟ وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام لائے تھے. یہ آیات کیا ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کے لفظ نہیں ہے. دیکھیے نا آیات کو، یہ کس کی چیز ہے؟ ان کے تو الفاظ کو ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اس کا اسکرپٹ اور اس کی شیپ، یہ لفظ میرے یا آپ کے یا کسی انسان کے بولے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ کو تو چھو سکتے ہیں نا. اس کو تو نہیں دے سکتے، اس کی بات کو تو دیکھ سکتے ہیں. یہ آیات دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کی باتیں ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے. کیسے؟ پڑھ کر. یتلو، پڑھ کر. پڑھ کر کیوں؟ کلام پڑھا ہی جاتا ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی بات زبان سے کہنے کی بجائے لکھ کر کہنی پڑے تو کیسا ہوتا ہے؟ مشکل لگتا ہے. پھر لکھی ہوئی بات پڑھنے میں زیادہ غلط فہمی اور غلطی ہوتی ہے بنسبت اس کے جو سنی ہوئی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کتاب کیسے پہنچائی؟ لکھ کر ملی تھی آپ کو یا پڑھ کر سنائی گئی؟ پڑھ کر سنائی گئی. جی ہاں، جبریل علیہ السلام نے آ کر پڑھ کر سنائی. کلام تھا نا، پڑھ کر سنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا لکھ کر دیا کہ پڑھ کر سنایا؟ پڑھ کر سنایا. پھر صحابہ کرام نے اس کو آگے پڑھ کر سنایا اور یہ پڑھا ہی جا رہا تھا، لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا. بے شمار لوگ اس کے حافظ تھے کہ ایک جنگ میں کئی 100 لوگ جو قرآن کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے. یعنی پہلے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے دور میں، آپ کی موجودگی میں تو پورا ایک کتاب کی شکل میں بھی اکٹھا نہیں ہوا تھا.
الگ الگ ٹکڑوں میں تھا، پتھر پہ لکھا ہوا، لکڑی پہ لکھا ہوا، ہڈی پہ لکھا ہوا، پتوں پہ لکھا ہوا، چمڑے پہ لکھا ہوا. کتاب نہیں تھی یہ تو بعد میں کتاب بنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کتاب کی شکل میں دیکھا ہی نہیں. ہم جب بولتے ہیں لفظ قرآن تو ہمارے امیجنیشن میں کیا آتی ہے؟ کتاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل میں دیکھا ہی نہیں اس کو. وہاں یہ نہیں تھا قرآن، وہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کی باتیں تھی جو مختلف چیزوں میں لکھی ہوئی تھی. لوگ کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے، اپنے اندر جذب کرتے تھے، یاد کرتے تھے، حفظ کر لیتے تھے، اور بس کام چل رہا تھا. جب بہت سارے حافظ کٹھے شہید ہو گئے تو فکر پڑ گئی، اس طرح اگر حافظ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک دنیا میں رہے ہی نہ، کیونکہ قرآن والے نہ رہے تو یہ کتاب کیسے رہے گی. پھر ان کو خیال آیا، پھر انہوں نے کہا کہ لے آؤ سب اکٹھا کرو، اس کو لکھتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں. پھر اس کو ایک کتاب کی شکل دی گئی. پہلے تو کافی عرصہ اس کا خیال ہی نہیں کسی کو آیا کہ اس کو کتاب بنا کے رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پڑھ کر سنوائی، پھر آپ نے صحابہ کو پڑھ کر سنائی، پھر آگے ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ کے سناتا تھا. قرآن سینوں میں تھا، زبانوں پر تھا، کانوں سے دل میں اترتا تھا. کتابوں میں بند کر کے یا کاغذوں پہ لکھ کے گلے میں نہیں لٹکا دیا جاتا تھا کہ ساری برکتیں اسی سے حاصل ہو جائیں گی جیسے ہم کر رہے ہیں. اچھا، اب پھر پڑھنے کے لیے حکم کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے پڑھتے ہیں اس کو جیسے پڑھنے کا حق ہے. اچھا، پھر پڑھنے کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے الفاظ، اس کے حروف اور اس کی جو حرکات ہیں ان کو صحیح طور پر پڑھا جائے. جہاں لمبا کرنا ہے لمبا کیا جائے، جیسے شد ہے اس کو اس کے مطابق پڑھا جائے، زیر کو زیر پڑھا جائے، زبر کو زبر پڑھا جائے، کھڑی زبر کو اس کے مطابق پڑھا جائے، یعنی اچھی طرح پڑھا جائے. اچھی طرح پڑھنے کے لیے جس میں خوبصورت پڑھنا بھی شامل ہے، اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے تجوید. تجوید کا لفظی معنی ہوتا ہے حروف کو ستھرا کرنا، کھرا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا. جود الشیء کا مطلب ہوتا ہے حسنہ، کسی چیز کو اچھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو خوبصورت بنانا. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جید. جید کا مطلب ہوتا ہے اچھا کیا تم نے. تو اسی سے لفظ ہے تجوید. تو لفظی معنی کیا ہے؟ اچھا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا، خوبصورت بنانا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ اور کلمات گھٹاؤ، بڑھاؤ، تبدیلی اور اعراب کی غلطی سے پاک ہوں، اور پھر اس تلاوت کی کیفیت متواتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند سے ثابت ہو، یعنی اس طریقے پر پڑھا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تھا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پھر قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ میری کتاب کو کیسے پڑھو. امت کا فریضہ ہے سب لوگوں کو اللہ کی بات بتائی جائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. جب آپ نے اللہ کی بات بتائی تو اس کے لیے کیا کام کیے؟ 4 کام کیے. آج ہمیں بھی یہی 4 کام کرنے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت، اس کو پڑھ کے سنانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.